بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل چودھری شجاعت حسین کے اسلام آباد والے گھر میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز اور ڈیلیگیشنز کی ایک ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان کے فیوچر پولیٹیکل ڈیسیژنز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت ہوئی، جس کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ مل کے ایم کی سپورٹ سے اور باپ پارٹی کی سپورٹ سے اور غالباً کاف لیگ بھی ان کو سپورٹ ہوگی اور شاید مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی بھی سپورٹ ہوگی، وہ وفاق میں حکومت بنائیں گے اور شہباز شریف صاحب وہاں پہ پرائم منسٹر ہوں گے۔ پنجاب میں سب کی سپورٹ سے نون لیگ گورنمنٹ بنائے گی اور مریم نواز صاحبہ جو نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں وہ چیف منسٹر ہوں گی۔ سندھ کے اندر ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی، ان کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں پہ کچھ جو اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں کہ شاید فریال تالپور جو آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہیں اور بلاول بھٹو صاحب کی پھپھو ہیں وہ چیف منسٹر ہوں گی، اور جے یو آئی ایف کو یہ آفر دی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں آپ گورنمنٹ فارم کر لیں، باقی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی تاکہ فضل الرحمان صاحب کو بھی حصہ مل جائے حکومت کے اندر اور ان کا بھی پیلٹ جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے۔ صدر کا عہدہ جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کو دیا جائے گا اور اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کا حصہ بھی پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گا۔ سو یہ پاکستان کے فیوچر کی جو ہے وہ تقسیم کل رات کو ایک بڑے اچھے لیوش ڈنر کے اوپر ڈیسائیڈ ہو گئی ہے، اور آپ سب کا فیوچر کا جو ہے وہ تعین ہو گیا ہے۔ ان سب چیزوں کے پیچھے ایک چیز جو آپ دیکھیں گے وہ ہے ڈائناسٹک پالیٹکس، یعنی جو ہے جو فیملیز کی پالیٹکس ہے وہی پاکستان کے اندر رول کر رہی ہے اور راج کر رہی ہے۔ ایکچولی یہ ڈائلیما پاکستان کا نہیں ہے، یہ تقریباً انڈیا کا اور بنگلہ دیش کا بھی ہے۔ ایکچولی اس خطے کا جو مسئلہ یا ایشو کہہ لیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کنگڈمز تھیں، بادشاہت تھیں جو ہزاروں سال رہیں، اس کے اثرات اور مضمرات آج تک گئے ہی نہیں۔ ہر کنگڈم اور بادشاہت میں چھوٹی پرنسلی سٹیٹس تھیں جن میں بھی یہی اصول اور ضابطے تھے کہ ایک بادشاہ اور ایک راجہ جب مرتا تھا یا اپنی زندگی کے اندر ہی وہ اپنا نائب مقرر کر دیتا تھا، اپنا جانشین مقرر کر دیتا تھا، اور جو ہی ایک بادشاہ فوت ہوتا تو اس نائب یا جانشین کو فوری طور پہ اس کی تاج پوشی کر دی جاتی اور وہ بادشاہ کے رول میں آ جاتا، یا اس پرنسلی اسٹیٹ کا یا اس راجدھانی کا وہ راجہ مہاراجہ بن جاتا تھا۔ بالکل اسی طریقے پہ ہمارے ملک میں اور ایون انڈیا میں اور ایون بنگلہ دیش میں، آپ بنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں کہ شیخ مجیب تھے جنہوں نے بنگلہ دیش کو بنایا، ان کی فیملی جو ہے وہ پالیٹکس کے اندر ہے اور آج تک وہ چل رہی ہے جب سے بنگلہ دیش بنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نہرو گاندھی ڈائنیسٹی کو دیکھتے ہیں جو چل رہی ہے وہاں اندر۔ پہلے پنڈت جواہر لال نہرو پرائم منسٹر تھے، پھر اندرا گاندھی بنی، پھر ان کے بیٹے راجیو گاندھی بنے، پھر ان کی بیگم جو ہیں وہ پالیٹکس میں ہیں راجیو گاندھی کی، پھر ان کے بیٹے جو ہیں اور ان کی جو بیٹی ہیں پرینکا گاندھی اور راہل گاندھی، وہ دونوں پالیٹکس میں ہیں، اور اگر ان کی پارٹی پاور میں آتی ہے تو موسٹ پرابلی راہل گاندھی جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنیں گے۔ اسی طریقے سے جب ہم پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستان کو اگر آپ دیکھیں اور اس پر غور کریں تو ہمارے ملک کے اندر بھی جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں سوائے چند کے، ان کے اندر بھی یہ ڈائناسٹک پالیٹکس ہے۔ پیپلز پارٹی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کو بنایا اور اس کے وہ فاؤنڈر تھے، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب تک رہے تو وہ پرائم منسٹر کے عہدے پر فائز ہوتے رہے اور وہی اس کو چلاتے رہے، اور جب وہ شہید ہوئے یا ان کو پھانسی کی سزا ملی تو اس کے بعد ان کی محترم بیٹی جو ہیں وہ سامنے آئیں، محترمہ بے نظیر بھٹو، اور جب بھی موقع ملا ان کی پارٹی گورنمنٹ میں آئی تو محترمہ بے نظیر بھٹو ہی پرائم منسٹر بنی۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہو گئی تو اس کے بعد فوری طور پہ اس پارٹی کی باغ دوڑ جو تھی، چونکہ اس وقت ان کے بیٹے بلاول بھٹو بہت چھوٹے تھے تو ان کے میاں آصف علی زرداری نے سنبھال لی،
اور انہوں نے اس پارٹی کو چلایا اور وہ صدر پاکستان بھی بنے، اور ان کی پارٹی نے گورنمنٹ جب فارم کی تو انہی کی مرضی سے یہ پارٹی چلتی رہی۔ اب دوبارہ جب موقع ملا تو اس دفعہ بلاول بھٹو صاحب کینڈیڈیٹ تھے، لیکن ان کی پارٹی کو اتنی سیٹس نہیں مل سکیں کہ وہ گورنمنٹ فارم کرتے۔ السلام علیکم۔ 13.5 مہینوں میں آپ لوگوں کی پیار اور محبت نے ہمیں 2.5 لاکھ پلس فالوورز دے دیے ہیں یوٹیوب پہ۔ یہ ایک کامیابی کی کہانی ہے جو ہم اپنے فینس اور اپنے سبسکرائبرز کو داد دینا چاہتے ہیں، جنہوں نے اس سفر میں ہمارا بھرپور ساتھ ادا کیا۔ ایک چھوٹی سی ٹیم تھی ایک گلبرگ کے دفتر کے اندر، جن کا خواب تھا کہ ایک نیوز آؤٹ لیٹ ٹائپ چیز بنائی جائے جہاں پہ انفارمل ڈسکشن ہو ملک کے اور دنیا کے حالات پہ، اور ایک عام بندے کے پرسپیکٹیو سے یہ ڈسکشن ہو۔ اب جب عام بندہ بات کرتا ہے تو طاقتور جگہوں کو پسند نہیں آتی، اور بڑے کارپوریٹ انٹرسٹ بھی اس میں شامل نہیں ہوتے۔ پھر ایمانداری کو سر فہرست رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پیڈ پوڈ کاسٹ نہیں کریں گے، پیڈ چیزیں ہم نہیں کریں گے جہاں پہ ہمارے آڈینس اور کنزیومر کو نہ پتہ ہو کہ جو آپ کو چورن بیچا جا رہا ہے وہ پیڈ ہے۔ اس وجہ سے ہم نے آپ لوگوں کو اپیل کی تھی کہ آپ ہماری مدد کریں، آپ ہمیں منتھلی سبسکرپشن پے کریں 1000 روپے کی۔ اب اس 1000 روپے کی ہم آپ سے کوئی نہ خیرات لے رہے ہیں، نہ صدقہ لے رہے ہیں، نہ زکوٰۃ، اور نہ ہی یہ چیزیں ہمیں لگتی ہیں یا ایسے پلیٹ فارمز کو لگتی ہیں۔ اصل میں ہم آپ کو ایک سروس دینا چاہ رہے ہیں جہاں پہ ہم آپ کو 4 لائیو سیشنز دیں گے پرائیویٹ، جو ڈائریکٹ ڈسکشنز ہوں گی آپ کی اور ہماری، جہاں پہ ملکی حالات، معیشی حالات، سیاسی حالات اور مورل حالات پہ گفتگو ہوگی بٹوین اس ایون اور آپ آڈینس۔ جتنے لوگ اس کو سبسکرائب کریں گے یہ چیز ہیلپ کرے گی ہمارے چینل کو انہانس کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری بہت خواہش ہے کہ ہم مزید ریسرچرز، مزید ایڈیٹرز رکھیں تاکہ ہم میکسیمم کانٹینٹ آپ کے لیے پروڈیوس کر سکیں۔ اس سٹیزن جرنلزم کے جرنی میں ہم دعا گو ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ تھینک یو۔ دوسری طرف ہم آتے ہیں نون لیگ کی طرف، تو نون لیگ کو اگر آپ دیکھیں تو میاں شریف صاحب جو ہے اس طرح ایکٹیو پالیٹکس میں سامنے نہیں آئے، لیکن خدا ان کو غریق رحمت کرے، وہی موور شیکر تھے اور وہی پیچھے ڈیسیژن میکر تھے۔ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو پہلے پالیٹکس میں ڈالا، میاں نواز شریف صاحب کو، اور پھر دوسرے بیٹے میاں شہباز شریف صاحب کو بھی پالیٹکس میں پیش کیا۔ وہ دونوں بھائی پالیٹکس کو لے کے چلے، ایک بیٹے نے مرکز کی پالیٹکس کی، ایک بیٹے نے صوبے کی پالیٹکس کی، اور ایک بیٹے جو ہیں نواز شریف صاحب وہ 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر رہے، اور شہباز شریف صاحب میرا جو ہیں وہ میرا خیال ہے غالباً 2 یا 3 دفعہ چیف منسٹر رہے، اور میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب لانگسٹ سرونگ چیف منسٹر رہے ہیں پروونس کے۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب ایک دفعہ پہلے بھی جو 16-18 ماہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور اب غالباً دوسری دفعہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کی سیکنڈ جنریشن ہے جس میں حمزہ شہباز اور مریم نواز ہیں، وہ بھی دونوں ایکٹیو پالیٹکس میں ہیں۔ حمزہ شہباز صاحب چند دن کے لیے چیف منسٹر رہے، بٹ انفارچونیٹلی وہ بہت ٹرموائل کا زمانہ تھا کہ وہ کنٹینیو نہ کر سکی ان کی چیف منسٹرشپ، اور ان کو ہٹنا پڑا، پرویز الہی صاحب آگے اس زمانے میں۔ اور اب اس دفعہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر بننے جا رہی ہیں، اور ان کو اس بات کا ثمر اور پھل مل رہا ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور ان کا حق ہے چیف منسٹرشپ کے اوپر۔ اسی طریقے سے ہم گجرات کی فیملی کو دیکھتے ہیں، جو چودھری ہیں گجرات کے، ان میں ظہور الہی مرحوم جو ہیں وہ پالیٹکس میں تھے۔ اس کے بعد پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین صاحب، چودھری وجاہت صاحب، آگے ان کی اولاد جو ہے جو مونس الہی صاحب، اور جتنے الہی برادران ہیں وہ، اور اس دفعہ تو دیکھنے میں آیا کہ جو ان کی ہمشیرگان تھیں ان کے بھی نام مجھے شاید اس طرح بھی یاد نہیں ہیں، وہ بھی ساری پالیٹکس میں آ گئی ہیں، اور انہوں نے بھی الیکشن لڑا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاست میں کاف لیگ میں سب سے زیادہ جو حق ہے وہ الہی فیملی کا ہے۔ کسی کے ساتھ بھی الہی لگا ہو تو ان کو الیکشن لڑنے کا حق ہے، گجرات کے ساتھ ایم پی اے لیول پہ یا ایم این اے لیول پہ۔ اسی طریقے سے ہم اے این پی کو دیکھتے ہیں، تو اے این پی میں پہلے باچا خان تھے، اس کے بعد ولی خان سامنے آئے، اس کے بعد اسفندیار ولی آئے، اس کے بعد اب ایمل ولی جو ہیں وہ سامنے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی ہماری ہیں پولیٹیکل پارٹیز، یہ ڈائنیسٹک پالیٹکس پہ بلیو کرتی ہیں کہ دادا کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد اس کا بچہ، اسی میں آنا ہے، انہوں نے انہیرٹ کرنا ہے۔ ایک دوسرا پیٹرن جو ہمارے ملک میں پولیٹیکل پارٹیز کا ہے وہ یہ ہے
کہ وہ آٹوکریٹک رول ہوتا ہے. جس طرح ہم ایم کیو ایم کو دیکھتے ہیں، ایم کیو ایم میں ایک الطاف صاحب تھے، دوسرے نمبر پر بھی الطاف صاحب تھے، تیسرے نمبر پر بھی الطاف صاحب تھے، نچلے لیول پہ کچھ نہیں تھا، باقی سب چھان بورا تھا، سب برابر تھے، سب کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھی. الطاف صاحب جس کو چاہتے تھے اس کو وہ ایم پی اے بناتے تھے، اس کو ایم این اے بناتے تھے، اس کو کونسلر بناتے تھے، اس کو سیکٹر انچارج بناتے تھے، اور جو مرضی فیصلے کرتے تھے. کل واحد جو پارٹی تھی وہ بھائی کے گرد، وہ ڈان تھے، وہ رولر تھے، وہ آٹوکریٹ تھے، وہ بادشاہ تھے، وہ راجا تھے، وہ مہاراجا تھے. ایک وہ پیٹرن ہے. سیم پیٹرن جو ہمیں دیکھنے میں آج کے دور میں مل رہا ہے وہ ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آ رہا ہے. عمران خان ہے کلہم حرف آخر عقل کل، جو وہ کہتے ہیں وہ فائنل ہوتا ہے، وہی ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، وہی آخری حرف ہوتا ہے. کوئی اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی اس میں مشاورت نہیں ہو سکتی. خوش قسمتی یا بدقسمتی سے واحد جمہوری جماعت جو پاکستان کے اندر ہے، جو پاکستان بننے سے لے کے آج تک ایگزسٹ کر رہی ہے، جس میں جمہوری اقدار ہیں، وہ جماعت اسلامی ہے، جس کا پراپر ایک نظام ہے، جس کی شورا ہے، جس کی پراپر ہائرارکی ہے، جس کا ہر 4-5 سال بعد نیا امیر الیکٹ ہوتا ہے، جس کے اندر پراپر الیکشن ہوتا ہے، کراس دا بورڈ ہوتا ہے، اور جس کے آپ جتنے بھی امیر دیکھ لیں، ان کے نام اٹھا کے دیکھ لیں، تو وہ اتنے اچھے انسان تھے. اگر آپ ان کو کسی بھی ٹیسٹ کے کسی بھی معیار پہ رکھیں، آپ ان کو اخلاقی معیار پہ پرکھیں، تو وہ جتنے لوگ تھے تو آپ ان کو 10 میں سے بہت اچھے نمبر دیں گے. آپ ان کو تعلیمی معیار پہ رکھیں تو آپ ان کو 10 میں سے بہت اچھے نمبر دیں گے. آپ ان کو کرپشن کے معیار پہ رکھیں تو وہ 10 میں سے مائنس کے اندر آپ ان کو نمبر دیں گے کہ وہ اس ریٹنگ پہ کہیں بھی نہیں آتے. آپ ان کو ان کی گفتگو، ان کی مدبرانہ صلاحیت کو دیکھیں گے تو ان کو 10 میں سے بہت اچھی ریٹنگ دیں گے. یعنی چونکہ وہاں ایک ڈیموکریٹک نظام ہے، اور جتنے ان کے امیر بنے سب نے گراس روٹ لیول سے کام کیا. سب پہلے موسٹ آف دیم دے ور اسٹوڈنٹ لیڈرز، یعنی وہ یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے. یعنی ان کا کوئی بھی امیر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو خالی گریجویٹ ہو. سب انتہائی پڑھے لکھے لوگ آپ کو ملیں گے، اور سب الیکشن کے پروسیس سے آتے ہیں. اور کبھی آپ وہاں دیکھیں گے کہ جی کوئی وائلیٹ نہیں کرے گا رولز کو، ریگولیشنز کو. دوسرا، اب میں اس کے ساتھ ایک چیز لنک کرنا چاہوں گا، کرپشن کو، اور وہ پارٹیز جن کے اندر ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں یا نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کی گورنمنٹ ہم نے KPK کے اندر دیکھی، تو امپیکیبل ان کا وہ رول تھا جس کے اندر ہمیں منیمل کیسز ملتے ہیں کرپشن کے. اگر کہیں کرپشن ہوئی بھی ان کے ٹینیور میں تو وہ ایک انڈیویجول کی تھی. ایک پارٹی کے طور پہ کہیں بھی اس کرپشن کو پروموٹ یا سپورٹ نہیں کیا گیا. جب آپ ایسی پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھتے ہیں کہ جہاں ڈائنسٹک پالیٹکس ہے، جہاں ایک فیملی کا رول ہے، وہاں پہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایز اے بزنس اس کو چلانا ہے، ایز اے کاروبار اس کو چلانا ہے، ایز اے انویسٹمنٹ اس کو چلانا ہے. بیکاز وہ اس میں پیسہ بھی لگا رہے ہیں، وہ اپنا ٹائم بھی لگا رہے ہیں، وہ اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی ایک انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. میں ایک غلط کام کرتا ہوں تو میرے بیٹے مجھے نہیں ٹوک سکتے، لیکن اگر ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے میں ایک ادارے کا سربراہ ہوں اور ہیڈ ہوں تو میرے پہ 100 انگلیاں اٹھ سکتی ہیں. تو یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں آپ کو یہ تازہ مثال ملے گی. اس وقت سراج الحق صاحب نے سٹیپ ڈاؤن کر دیا اور انہوں نے کہا جی میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی پارٹی کو الیکشن میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں دلا سکا، لہٰذا آئی سٹیپ ڈاؤن. ویئر ایز اگر آپ دیکھیں نون لیگ کو ان الیکشنز میں کوئی اتنی خاص کامیابی نہیں ملی، بٹ یو ول ناٹ فائنڈ اینی بڈی اسٹیپنگ ڈاؤن اور ٹیکنگ رسپانسبلٹی کہ جی آئی ایم رسپانسبل. یہ نہیں ہو سکا. وہ تو سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت کامیابی مل گئی اور ہم اوور ویلمنگ میجورٹی سے جیت گئے. آپ ANP کو دیکھیں گے، ان کو کوئی سیٹ نہیں ملی. وہاں کوئی سامنے نہیں آئے گا جو کہے گا کہ جی ہمیں ذمہ داری ملی اور ہم نے لے لی. سارے جو ہیں وہ ایک کاز کے لیے لڑ رہے ہیں کہ جی ہم پاور میں آئیں، ہمیں طاقت ملے اور ہم پاور بروکرز بنیں
اور ہم اپنے مالی وسائل کو انکریز کر سکیں. آپ جتنی ان پارٹیز کو دیکھیں گے کہ جن میں ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے، جن میں ون فیملی رول ہے، آپ ان فیملیز کو اگر دیکھیں، آپ ان فیملیز کو اگر اسٹڈی کریں، ان کی آپ گروتھ دیکھیں تو ایسٹرونومیکل ہے. آپ کو اتنی گروتھ ایک بزنس فیملی کے اندر نظر نہیں آئے گی، ایک بزنس ایمپائر کے اندر نظر نہیں آئے گی، جتنی گروتھ آپ کو اس پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کی اس بزنس اس فیملی میں نظر آئے گی کہ جنہوں نے فائنینشلی بہت گرو کیا ہے ایسٹرونومیکلی. اس کی ریزن یہ ہے کہ کرپشن اور ڈائنیسٹک پالیٹکس جو ہے وہ آپس میں کلب ہو جاتی ہے اور اس کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو جو ضرورت ہے، ہمیں ایسی پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہمیں ڈیموکریٹک پارٹیز کی ضرورت ہے. تب پاکستان کا نظام جو ہے وہ سکسیسفلی چلے گا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. خدا نہ خواستہ کسی حادثے میں، اللہ نہ کرے، پوری شریف فیملی کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، وہ نہیں رہتے یا وہ کسی وجہ سے ملک چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، تو پیچھے نون لیگ ختم ہو جائے گی. سیم بھٹو فیملی کو کچھ ہو جاتا ہے یا وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے پی ٹی آئی کیا ہے؟ ایک عمران صاحب ہیں، آج ان کی عمر 71 سال ہے. 10 سال بعد پی ٹی آئی کہاں ہوگی؟ پی ٹی آئی صرف سروائیو کرے گی جب عمران صاحب اس کو ڈیموکریٹک لائنز پہ ڈیولپ کریں گے. عمران صاحب کو یہ الاؤ کرنا ہے کہ ان کے خلاف چیئرمین کا الیکشن 1 نہیں 2 نہیں 3 لوگ لڑ سکیں، اور اگر اس الیکشن میں عمران صاحب ہار جاتے ہیں تو عمران صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کرنا ہے اور اس جیتے ہوئے کو چیئرمین اپوائنٹ کرنا ہے. جب تک ہم جمہوری اقدار کو، جن کا ہم اتنا پرچار کرتے ہیں، ہم اتنے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ الیکٹ ہو گئی ہے اور ہمارے جناب تمام جید سیاسی اکابرین جو ہیں، کل چودھری شجاعت صاحب کے گھر تشریف فرما تھے اور وہاں اکٹھے تھے، اور شجاعت صاحب جن کی صحت بہت ہی خراب ہے، جن کو شاید کوئی بات سنائی نہیں دیتی یا سمجھ نہیں آتی جو ان کو سمجھائی بتائی جاتی ہے، وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. میرا نہیں خیال کہ وہ کیا سمجھ رہے تھے یا کیا دوسروں کو بتا رہے تھے. تو وہاں پہ وہ میٹنگ ہو رہی تھی، تو وہ سارے جو وہاں پہ اکٹھے تھے، لیکن ان ساروں کی جو اپنی پارٹیز ہیں اس کے اندر ڈیموکریٹک ویلیوز نام کی نہیں ہیں. وہ صرف اس لیے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ الہی لگتا ہے تو وہ اس پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ اس پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ اس پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور ایم این اے ایم پی اے کے ٹکٹ انہی کو ملنے ہیں. وہ وہاں اس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ شریف لگتا ہے، وہ حمزہ شریف ہیں، وہ نواز شریف ہیں، وہ شہباز شریف ہیں، وہ مریم نواز شریف ہیں، تو ان کو ٹکٹ بھی ملنا ہے، ان کو سیٹ بھی ملنی ہے، ان کو عہدہ بھی ملنا ہے، وہ یہاں پہ ہیں. آپ تھوڑی سی مجھے بات بتائیں کہ آج شاہد خاقان عباسی صاحب پارٹی سے کیوں باہر ہیں؟ بیکاز وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی پارٹی میں اتنی قربانیاں ہیں، اتنا ان کا قد بت ہے، اتنی ان کی ساکھ ہے، اتنا ان کا وقت گزرا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ مریم نواز کے نیچے کام نہیں کر سکتے. کسی نے اس چیز کی قدر نہیں کی، ان کو راستہ نہیں دیا، ان کو سیف پیسیج نہیں دیا، ان کو اکاموڈیٹ نہیں کیا، تو وہ آج پارٹی چھوڑ کے سائٹ پہ بیٹھ گئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان پارٹیوں کے اندر جگہ صرف پیپلز پارٹی میں بھٹو خاندان کی ہے. اب وہ آصفہ بھٹو کو ٹرین کر رہے ہیں. بائی دی وے، آصفہ بھٹو جب تقریر کرتی ہیں تو بالکل ہمیں بے نظیر کی یاد دلاتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کا اس پارٹی میں جگہ بھی بن گئی ہے، اسپیس بھی بن گئی ہے، اور وہ بھی سامنے ابھر کے ایک لیڈر کے طور پہ آ رہی ہیں، بیکاز انہوں نے اپنے بھائی کی کیمپین بڑے اچھے طریقے سے چلائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ پارٹیاں رہیں گی جن میں صرف خون کی جگہ ہے، یعنی اگر آپ کا خون کا رشتہ ہے، آپ بھائی بھتیجے بھانجے ہیں، آپ ہسبینڈ ہیں، آپ دادا پوتا ہیں، آپ باپ بیٹے ہیں، آپ ماں بیٹی ہیں، بیکاز اب تو ماشاءاللہ ایک نیا رواج آ گیا ہے. پہلے ہمارے ملک میں خواتین پالیٹکس میں نہیں ہوتی تھی. اب کئی جگہ ہمیں یہ سامنے آیا ہے کہ ایک فیملی میں اگر ایک والد بوڑھے ہو گئے
اور ان کے بیٹے اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں تو ان کی بیٹی اگر کمپیٹنٹ ہے تو انہوں نے ان کو پالیٹکس میں ڈال دیا ہے. لیکن ہمارے اندر یہ جو کلچر ہے، یہ جو ڈائنیسٹک پالیٹکس کا کلچر ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹی، یہ جا نہیں رہا. تو ہم یہ جو ایک ہم نے روپ اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے کہ پاکستان از این اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو ہم جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری جو ہیں وہ ہیں نہیں، لیکن ہم فالو کرنے کی اس کو کوشش کرتے ہیں. یہ چیزیں تب تک مکمل نہیں ہوں گی جب تک ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں ہوں گی، وہاں سے لوگ الیکٹ ہو کے نہیں آئیں گے. بیکاز یا تو ہماری پارٹیز کے اندر جو ممبران ہیں وہ بہت بڑے لینڈ لارڈز ہیں، یا وہ گینگسٹرز ہیں اور وار لارڈز ہیں، ان کے پاس بہت بڑی مائٹ اور طاقت ہے، یا وہ بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے. کوئی بھی بندہ جو عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، صحیح معنوں میں پالیٹکس کرنا چاہتا ہے، تو کوئی بھی بندہ آپ کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی مثال آپ کو جماعت اسلامی میں ملے گی. کوئی آپ کو اسٹوڈنٹ لیڈر ملے گا. جماعت اسلامی کے جتنے بڑے لیڈر ہیں اگر آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں تو کوئی بھی آپ کو نہ تو کوئی بڑا زمیندار ملے گا، نہ کوئی بڑا بزنس مین ملے گا، نہ ہی کوئی بڑا گینگسٹر یا لیڈر ملے گا اس طرح کا. سارے آپ کو لوور مڈل کلاس کے ملیں گے جو ساتھ نوکریاں بھی کرتے ہیں، ساتھ پالیٹکس بھی کرتے ہیں، وہ گراس روٹ لیول کے مسائل سمجھتے ہیں. میں قطعاً آپ کو یہ ایڈوائز نہیں کر رہا کہ جا کے آپ سب جماعت اسلامی کو ووٹ دے دیں. یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے. لیکن پاکستان کی اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہوں اور ہم ووٹرز سپورٹرز ہم فورس کریں اپنی پولیٹیکل پارٹی کو کہ اس میں الیکشن ہوں اور لوگ الیکٹ ہو کے اوپر آئیں، نہ کہ والد کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اور اس طریقے سے یہ ڈائنیسٹی جو ہے وہ چلتی رہے. آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ.